السلام علیکم پیارے بچوں اینڈ ویلکم ٹو دا 40th ایپیسوڈ آف مائی پوڈ کاسٹ بچپن کی کہانیاں. یہ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. آر یو؟ اور بچپن کی کہانیوں میں ہماری آج کی کہانی کا نام ہے بلی اور پرندے. اب تو ہم نے بلی اور پرندے اتنی بار پچھلی کہانیوں میں بھی پڑھے ہیں، اس لیے آپ پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ بلی کو کیا کہتے ہیں؟ جی، بلی ہوتی ہے کیٹ. اور پرندے ہوتے ہیں برڈز. اور اس کہانی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک بلی کس طرح چالاکی سے پرندوں کو کھانا چاہتی ہے اور کیا اسٹریٹجی بناتی ہے، اور پرندے اس کی جال میں پھنستے ہیں یا نہیں. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ ٹوگیدر. پر اس سے پہلے کہ ہم اپنی 40ویں کہانی یعنی کہ 40th اسٹوری شروع کریں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت آرام سے کمفرٹیبل ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور پورے دھیان سے میری کہانی سنیں. اس کے کیریکٹرز یعنی کہ بلی اور پرندوں کے بارے میں سوچیں، اینٹیسپیٹ کریں آگے کیا ہوگا، اینڈ یوز یور امیجنیشن ٹو ڈو دیٹ. سو لیٹس اسٹارٹ. بلی اور پرندے. The cat and the birds. تو پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بلی تھی. So once upon a time there was a cat. اور وہ بلی کمزور ہو گئی تھی اور بوڑھی ہو رہی تھی. کمزور ہوتا ہے ویک، اور بوڑھا یا بوڑھی ہونا ہوتا ہے to get old. So the cat was getting old and she was getting weaker by the day. ہر روز وہ اور زیادہ کمزور ہو رہی تھی. اس میں اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ وہ جا کر کوئی چوہے پکڑتی یا کوئی اور کھانا کہیں سے ڈھونڈتی. So she just didn't have the energy now to set traps for mice or to hunt for food. بلی کو پتہ چلا کہ پڑوس میں کچھ پرندے ہیں جو بیمار ہو گئے ہیں. پڑوس ہوتا ہے آپ کا نیبرہڈ، جیسے آپ کے نیبرز پڑوسی ہوتے ہیں آپ کے نیبرز، اور پڑوس جو ہے وہ آپ کا نیبرہڈ. اور بیمار کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے ٹو گیٹ سک. So the cat got to know that in her neighborhood there were a few birds who were not feeling well. They were sick. بلی نے سوچا یہ تو بہت آسان طریقہ ہے، پرندے بیمار بھی ہیں، میں کسی طرح چالاکی سے ان کے گھر میں جاتی ہوں اور ان کو کھا لیتی ہوں. So the cat looked at it as an opportunity to eat the birds. She thought to herself that it's really good because they're not well and they won't be flying off. They will be in their home. So if only I can somehow get to their home and eat them up. So I have to come up with a plan. بلی کو پتہ چلا کہ پرندے زیادہ بیمار ہیں اور وہ کسی ڈاکٹر کی تلاش میں ہیں. So the cat got to know that the birds were really unwell and they were in search of a good doctor. اس پر بلی بہت مسکرائی اور دل ہی دل میں خوش ہو گئی. مسکرانا جیسے she smirked. She was smiling to herself. Okay, now this is a great opportunity. Can you guess what she's planning to do now? کیا ارادہ کر رہی ہے وہ؟ کیا سوچ رہی ہے کرنے کے بارے میں؟ سوچ کے بتائیں. جی، چالاک بلی یہ سوچ رہی ہے کہ میں کسی طرح ڈاکٹر بن کر پرندوں کے گھر چلی جاتی ہوں.
So she thought about disguising as a doctor and gave a visit to the birds. تو اب بلی نے کیا کیا کہ ایک سفید کوٹ ڈاکٹرز والا جو ہوتا ہے، کوٹ آپ نے دیکھا ہے نا، جو ڈاکٹرز نے وائٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے، اس طرح کا کوٹ پہنا، سر کے اوپر ٹوپی رکھی تاکہ اس کے کان جو ہیں وہ چھپ جائیں، آنکھوں کے اوپر اینک لگائی اور ہاتھ میں ایک بریف کیس پکڑ کر کیا کیا، پرندوں کے گھر کی طرف چل پڑی. چلاک، چلاک کا مطلب ہوتا ہے اسمارٹ. اور کون کون سے ورڈز ہم نے یوز کیے ہیں؟ ہم نے یوز کیا ہے اینک، اینک ہوتی ہیں گلاسز، اور ٹوپی ہوتی ہے ہیٹ اور اے کیپ. سو واٹ ڈڈ دا کیٹ ڈو؟ So to disguise herself as a doctor, what did the cat do? She put on a white coat and put a hat on her head. So what could she do? She could hide her ears. جو سر پہ کھڑے ہوتے ہیں دو کان, right? کان ہوتے ہیں ears. She put on a pair of glasses and she held a briefcase in her hand. And then she started walking towards the bird's home. بلی جب پرندوں کے گھر پر پہنچی تو اس نے دروازے پر دستک دی. دروازہ یعنی ڈور اور دستک دینا ہوتا ہے ٹو ناک. سو شی ناکڈ ایٹ دا ڈور. کون ہے؟ So the birds tweeted and said, "Who is there?" بلی نے اپنی بھاری سی آواز نکال کر کہا. بھاری یعنی heavy. So she changed her voice and in a very hoarse voice she said, "Hi, this is Dr. Cat. Meow." میرا نام ڈاکٹر کیٹ ہے اور میں پرندوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں. دروازہ کھولو. So the cat changed her voice and said that I'm a doctor and I'm here to look at the patients. So please open the door. I'm here to help. ایک سمجھدار پرندے نے دروازے کو ہلکا سا کھول کر جھانکا. جھانکنا یعنی ہوتا ہے ٹو پیپ, ٹو پیپ تھرو دا ڈور. سو ون آف دا وائز برڈز wanted to take some precautions, so she opened the door and from the crack she peeped through the door to see who it was. اور پرندے نے جیسے ہی ڈاکٹر کیٹ کو دیکھا, جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کیٹ کہہ رہا تھا, اس کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ تو بلی ہے, اور یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ بلی ان کے ساتھ کیا تماشے کر رہی ہے اور کیوں آئی ہے ادھر. So as soon as the bird looked at the cat who had disguised herself as a doctor, she recognized her. And then, you know what she did? She sort of laughed. تم بہت چلاک سمجھتی ہو نا اپنے آپ کو بھی مانو. ہم بالکل ٹھیک ہیں, تمہارا بہت شکریہ, اور اگر تم مہربانی سے اندر نہیں آؤ گی تو ہم بالکل ہی ٹھیک رہیں گے. So the wise bird understood the trick that the cat was trying to play with the birds. So she laughed at her and she said, "Oh well, we are fine. We don't have any issues. And you think you're very smart, Miss Cat, right?" She said, "You know what? We are fine, and if you actually do not come into our home, we'll be even more fine. So please stay away." اور یہ کہہ کر پرندے نے دروازے کو بند کر کے لاک کر دیا. اور بیچاری بلی کا سارا پلان دھرے کا دھرا رہ گیا. دھرے کا دھرا
yani her plan failed. So the cat was trying to play a trick and she was trying to act very smart. But the wise bird was able to identify that. And what happened? That the cat's plan failed. تو پیارے بچوں اس چھوٹی سی کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ What lesson have you learned from this short story? سوچ کے بتائیں. جی اس کہانی سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا ہے، یہ لیسن لرن کیا ہے کہ بیٹا ایک تو آپ ہمیشہ جب لوگ آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ڈونٹ جسٹ ٹیک دیئر ورڈ آن اٹ، یوز یور سینس، یوز یور انٹلیکٹ، یور انٹیلیجنس اینڈ سی کہ وہ غلط بات تو نہیں کر رہا. بیکاز کئی دفعہ لوگ اس طرح آپ کے ساتھ اسکیم کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، آپ کو کچھ بتاتے ہیں، دے ٹرائی ٹو سیل یو سم تھنگ اور لور یو انٹو سم تھنگ. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ آپ اس کو سوچیں اور پروسیس کریں کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ نہیں. اب دیکھو جب اس نے دروازہ کھولا پرندے نے تو اس کو سمجھ آ گئی سامنے کہ ایک بلی کھڑی ہوئی ہے سامنے، اور ڈاکٹر بن کے اس کا خالی اس کا کوٹ اور گلاسز پہن لینے سے اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑ لینے سے تو نہیں ڈاکٹر بن جائے گی، رائٹ؟ سو دا برڈ یوزڈ ہر انٹیلیجنس اینڈ ہر نالج ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹرک that the cat was playing with her, right? And that's how she saved her life and the life of her fellow birds. So one should be very careful not to fall for any tricks that other people are playing. Okay? And now it's the time for the quiz. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ بلی اور پرندے کس کو کہتے ہیں؟ جی بلی ہوتی ہے کیٹ اور پرندے ہوتے ہیں برڈز. اچھا بلی نے پرندوں کے دروازے پر دستک دی تھی، رائٹ؟ سو دروازہ اور دستک کیا ہوتا ہے؟ I will count till 5. 1 2 3 4 and 5. Good job you guys. دروازہ ہوتا ہے ڈور اور دستک دینا یا کھٹکھٹانا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو knock at the door. اور بلی نے ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے سر پر ٹوپی رکھ لی تھی، رائٹ؟ اپنے کان چھپانے کے لیے. تو ٹوپی، کان اور چھپانا کس کو کہتے ہیں؟ مجھے جلدی سے بتا دیں. جی ٹوپی ہوتی ہے کیپ اور ہیٹ، کان ہوتے ہیں ایئرز اور چھپانا ہوتا ہے ٹو ہائڈ. شی وانٹیڈ ٹو ہائڈ ہر ایئرز، رائٹ؟ اور اس نے ڈاکٹرز والی اینک بھی پہنی تھی نا، تو اینک کس کو کہتے ہیں؟ جی اینک ہوتی ہیں گلاسز. اور جو برڈ تھا، جو پرندہ تھا، جو بہت سمجھدار تھا، رائٹ؟ سمجھدار تھا اس لیے اس نے اپنی عقل یوز کرتے ہوئے کیا کیا تھا کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، رائٹ؟ سو سمجھدار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی سمجھدار ہوتا ہے وائز، اور عقل ہوتی ہے آپ کی انٹیلیجنس. Good job you guys, you did great. And now it's the time for the teaser ہماری نیکسٹ کہانی کا، جو کہ ہے پیارے بچوں علامہ اقبال کی دوسری نظم. آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ کو علامہ اقبال کی پہلی نظم کیسی لگی. کون سی تھی پہلی نظم؟ جی پہاڑ اور گلہری، رائٹ؟ تو آپ کو وہ کیسی لگی تھی اور آپ نے اس سے کوئی لیسن لرن کیا تھا؟ اب ہم علامہ اقبال کی دوسری نظم پڑھیں گے جس کا نام ہے
ایک مکڑا اور مکھی. مکڑا کیا ہوتا ہے؟ مکڑا ہوتا ہے اسپائڈر اور مکھی ہوتی ہے فلائی. اور اس نظم میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک مکڑا یعنی ایک اسپائڈر جو ہے وہ کس طرح مکھی کو کھانا چاہتا ہے اور اس کو اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہے، اور پھر ایونچولی جو ہے مکھی کیا اس کے جال میں پھنستی ہے، کیا اس کی باتوں میں آتی ہے، اور کیا مکڑا اس کو کھا سکتا ہے کہ نہیں. مگر یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو میری نیکسٹ ایپیسوڈ سننی پڑے گی، جو کہ ہے ایپیسوڈ نمبر 41. اور اگر آپ نے یہ کہانی انجوائے کی ہے تو آپ پلیز میرا پوڈ کاسٹ جس کا نام کیا نام ہے جی بچپن کی کہانیاں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ مجھے اچھے ریویوز دے سکتے ہیں آن iTunes, Instagram, Facebook, and I will give you a shout out. اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست ماوش رحمان. سائن آف کرتی ہوں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.